عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا، کس نے آ کے بتایا مرنے کے بعد؟ زیادہ اس بحث میں نہ پڑھو، یہ عالم دنیا تو ہے نا، اٹس ویری مچ پریزنٹ، زیادہ ساری توجہ اس پر صرف کرو۔ تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ، روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ، حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی پر توجہ۔ یہ ہے اصل میں کرکس آف دی میٹر، اس تہذیب جدید کا خلاصہ ہے۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض باتیں میری آپ کو تو ایسی لگے گی کہ جو شاید ماحول سے کچھ زیادہ متعلق نہیں، لیکن وہ دین کی بڑی بنیادی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں ایک تقسیم تو ہو سکتی ہے ذی حیات اور بغیر حیات، جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں۔ بے جان چیزیں بے شمار، یہ تمام فلکیات، یہ پوری کائنات، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ شجر و حجر، کیا؟ لیکن ایک ہے جاندار۔ ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے، دو کا تعلق غیر مرئی دنیا سے ہے، انویزیبل ورلڈ سے۔ فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے، ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے۔ دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، آدم سے پہلے، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے 8 کلو سے، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں، ان کا جو مادہ ہے وہ ارض، یہ زمین ہے، یہ مٹی سے بنے، تراب سے بنے، کرسٹ آف دی ارتھ سے بنے۔ اب ان میں ایک تقسیم ہے، ایک وہ ہے، ان تمام میں شعور تو ہے، حیوانات میں بھی شعور ہے، خود شعوری جسے کہتے ہیں سیلف کانشسنس، یہ صرف 3 میں ہے، فرشتہ، جن اور انسان۔ حیوانات میں خود شعوری نہیں ہے، کانشسنس ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے۔ ایک دونوں سی بات سے سمجھا دوں آپ کو، میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کتا بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا، لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ تو رہا ہے، اس کو میں کا احساس نہیں ہے مجھے۔ میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، میں ہوں کوئی شے جو دیکھ رہا ہوں، یہ خود شعوری ہے، سیلف کانشسنس۔ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس، میرا فیصلہ ہے، میری رائے ہے، یہ ہے در حقیقت سیلف کانشسنس، انا، سیلف، خودی۔ یہ حیوانات میں نہیں ہے، یہ ہے صرف ملائکہ، جنات اور انسان۔ اب یہاں مسئلہ پڑ گیا، بڑا پرپیچ مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا نور سے، پھر ناک سے پیدا کیا، نار سے، آگ سے جنات کو، پھر مٹی سے بنایا، آدم کا حی اللہ، اس میں روح پھونک دی، اب آدم بن گئے۔ اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی، یہ پیچ پڑ گیا۔ اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا، قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے دے گا، یہ تو فساد کرے گا، کوریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو، ارشاد ہو، ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میری مشیت، میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکو۔ لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل۔ اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ، کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے، کتنا قرب ہے دونوں میں۔ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ ہے، آگ بھڑکتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، شعلہ زن ہوتی ہے، انرجی ہے اس میں۔ نور اور نار میں بڑا قرب ہے، اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے، حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی، یہ قرب ہے، اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں۔ فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔
وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم لیا جاتا مان لیتے۔ ذرا سا اشکال ہوا تھا، پوچھ لیا، جواب مل گیا، خاموش ہو گئے بس۔ لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا، جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا، دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو گیا۔ اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے۔ جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا۔ قرآن میں اہمیت کا کیا عالم ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے۔ یہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو، اللہ کے حکم سے فوراً تعمیل کر دی۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا۔ اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا۔ اگر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی۔ صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں، کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب۔ اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے، ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے، آکسیجن گئی قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی۔ سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی، بس بر ہر نفس 2 شکر واجب بس، ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے۔ ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب بس۔ تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے۔ تعدل بین اثنین صدقۃ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز، اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے، تو ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے۔ وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے، کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گا، یہ بھی صدقہ۔